وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم۔ وسیلہ ٹی وی کے تمام ناظرین کو میرا سلام۔ میں نازنین علی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک تجزیائی مضمون کے ساتھ، جس کا عنوان ہے کرونا وائرس، صبر سے سیاست تک۔ وبا کا کوئی نام نہیں ہوتا ہے، بس پہچان ہوتی ہے تباہی۔ اس وبا کو ایک نامی جامہ صرف اس لیے پہنایا جاتا ہے تاکہ مستقبل میں اس کا حوالہ دیا جا سکے۔ کرونا وائرس یا کووڈ-19 بھی ایسی ہی ایک وبا ہے جس نے پورے عالم پر قبضہ کر ہر طرف دہشت، تباہی اور بے بسی کا منظر عام کر دیا ہے۔ ابتدائی دور میں لگا تھا کہ یہ بیماری صرف چائنا تک ہی محدود ہے، مگر ایک مختصر سے وقت میں اس نے پوری دنیا پر اپنا قہر نازل کر دیا۔ یہ وبا کچھ اس طرح پھیلی کہ تمام احتیاط اور دنیا بھر میں لاک ڈاؤن کے باوجود لاکھوں لوگ اس کی زد میں آ گئے۔ ہندوستان میں بھی اس وبا کی گرفت ہو گئی اور یہاں بھی ہر عہد، ہر معاشرے اور ہر شخص پر اس کا الگ الگ اثر ہوا۔ 135 کروڑ کی آبادی والے اس ملک میں ایک بڑی تعداد غریب اور غیر منظم شعبہ میں کام کرنے والے مزدوروں کی ہے، جن کا شمار بلو پاورٹی لائن یا لوور مڈل کلاس میں ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی واضح کرنی ضروری ہو جاتی ہے کہ ہمارے ملک کی عوامی دولت کا 80% حصے پر ملک کے 10% رئیسوں کی حصے داری یا اختیاری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ملک میں کرونا وائرس کا الگ الگ طبقے پر الگ الگ اثر نظر آ رہا ہے۔ جہاں ایک طرف دولت مند لوگ اپنی فاسٹ ٹریک اور ہائی ٹیک زندگی کو چھوڑ لاک ڈاؤن میں کچھ سکون کے لمحے تلاش کر اپنے اہل و عیال کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں، وہیں دوسری طرف ایک عام مڈل کلاس یا نوکری پیشہ آدمی اپنی جمع رقم کا حساب لگاتا نظر آ رہا ہے تاکہ لاک ڈاؤن کے بعد ہونے والی مندی اور مالی خسارے کا مقابلہ کر اپنے اہل خانہ کو ضروری چیزیں مہیا کروا سکے۔ ساتھ ہی وہ اس دعا میں مبتلا ہے کہ اس کے صبر کا پیمانہ چھلکنے سے پہلے اس وبا کا خاتمہ ہو جائے اور اس کا ذریعہ معاش پھر سے بحال ہو جائے۔ رئیس اور مڈل کلاس جہاں اپنے حصے کی تکلیف سہ رہے ہیں، وہیں صبر کی انتہا اور دہشت کی بھیانک تصویر سامنے آتی ہے ان غریب اور مجاہد مزدوروں کو دیکھ کر جو روزانہ اجرت کما کر اپنا گزارا کرتے تھے۔ اس لاک ڈاؤن کے چلتے نہ ہی ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ بچا ہے اور نہ ہی کوئی ایسا وسیلہ جس کے ذریعے وہ اپنے گھر کے افراد کو 2 وقت کی روٹی ہی مہیا کروا سکے۔ مجبوراً ان مزدوروں کو اپنے گاؤں اور قصبوں کا رخ کرنا پڑا اور لوٹنے کی اس کوشش میں اور اس جد و جہد میں جو اذیت، بے بسی اور لاچاری کا منظر ہندوستان کی سڑکوں پر نظر آیا، اس سے انسانیت شرمسار ہو گئی۔ مگر افسوس، ہمارے حکمرانوں تک ان بے بس لوگوں کی گہار پہنچتے بہت دیر ہو گئی۔ ریاستی اور مقامی انتظامیہ نے الگ الگ اسکیمز کے ذریعے کچھ مالی امداد ضرور پہنچائی، مگر ہمارے ملک میں ضرورت مندوں کی فہرست اتنی لمبی ہے کہ جو رقم تقسیم ہوئی وہ صرف چند لوگوں کو وقفی راحت ہی پہنچا سکی۔ بے شک لاک ڈاؤن، کمپلیٹ کرفیو اور اس سے جڑے احتیاط کرونا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے نہایت ضروری تھے، مگر اس سے بھی زیادہ ضروری تھا کہ اس سے قبل ہمارے حکمران اس بات کا اندازہ لگاتے کہ ملک کی اکثریت افراد جو غریبی میں مبتلا ہیں، ان کو کرونا سے کس طرح بچایا جائے گا، کس طرح ان کی حفاظت کی جائے گی اور کس طرح انہیں بنیادی ضرورتیں دستیاب کرائی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے حکمرانوں کے پاس وقت نہیں تھا۔ جنوری 2020 میں ہی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کرونا کو ایک عالمی وبا قرار دیا تھا اور فروری تک کئی ممالک ایسے تھے جنہوں نے حفاظت اور مالی راحت کے قدم اٹھانے شروع کر دیے تھے، مگر اتنی بڑی آبادی اور مالی تنگی کے باوجود ہمارے حکمرانوں نے وہ وقت
इंतजामिया एहतमाद पर तवज्जो न देकर अमेरिका के सदर की खुशामदीद में मसरूफ थे। जो करोड़ों रुपए हमने वहां जाया कर दिए वो शायद हमारे भूखे पैदल चल रहे मजदूर और उनके बच्चों के काम आ सकते थे। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। लॉकडाउन के बाद भी जब वक्त था कि हमारी सरकार के नुमाइंदे लोगों की तकलीफ और मजबूरियों पर गौर कर मजीद इंतजामात पर तवज्जो देते, उस वक्त भी हमारी मुल्क में इंसानियत पर सियासत हावी हो गई और एक बिरादरी को निशाना बनाकर सियासत का बाजार गर्म करने की कोशिश की जाने लगी। वबा के इस सख्त तरीन वक्त में भी ऐसी गैर जरूरी सियासत हमारी जमहूरियत पर एक बहुत बड़ा खतरा है, जिससे हमारा आगाह होना और चौकन्ना रहना निहायत ही जरूरी है। कोरोना से निपटना तो जरूरी है ही, मगर साथ ही हमारे मुल्क के तालीम याफ्ता अफराद की जिम्मेदारी है कि वो अपनी शाइस्तगी का इजहार करें और ऐसे सियासत गर्दों के मंसूबों को नाकाम कर कौमी एतमाद और आपसी खलूस का मुजाहरा कर मुल्क की तरक्की के बाइस बने। अगर आवाम ऐसे सियासी मुद्दों से परहेज करेगी और गुमराही से बचेगी, तभी हमारी इज्तिमाई तंजीम पटरी पर चलती रहेगी, वरना अफसोस की माश्त के पटरी से उतरते ही वो पटरी न जाने और कितने मजदूरों की बिस्तर मर्ग बनती रहेगी। शुक्रिया। वसीला उर्दू टीवी की खुसूसी पेशकश तज्जियाती मज़ामीन पर मुश्तमिल हफ्तेवार प्रोग्राम जामे जम। तज्जियाती मजमून पेशकश महमूद शाहिद। मजमून का उन्वान है खौफ की नफ्सियात और हमारा अहद। अंग्रेजी में एक कौल है, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, यानी डंडा हटाइए और बच्चे को बिगाड़िए। मुझे बखूबी याद है बचपन में स्कूल में उस्ताद की मेज पर चाक और डस्टर के साथ एक अदद डंडा भी हुआ करता था। मुझे चाक और डस्टर से इतनी रग़बत नहीं थी जितना खौफ डंडे से आता था। उन असातिज़ा का चेहरा भी आज तक मेरे जहन में नक्श है जो होमवर्क न करने, सबक याद न करने, इमला गलत लिखने और किसी मामूली शरारत पर हाथों पर इस कदर शिद्दत से डंडा बरसाते थे कि हथेली सुर्ख हो जाती थी और उंगलियों पर वरम आ जाता था। बच्चे की हालत देखकर वालिदैन भी खुश होते थे कि उस्ताद के हाथों बच्चे की अच्छी तरबियत हो रही है। बाज़ असातिज़ा का क्लास में नज़्म व ज़ब्त कायम करने की यह एक हिकमत अमली थी। उस्ताद किसी एक बच्चे पर अपना गुस्सा उतार देते थे और क्लास के बाकी बच्चे खौफ के मारे सांस लिए बगैर किताबों पर आंखें जमाए खामोश बैठ जाते थे। लेकिन अब जमाना बदल गया है, यहाँ तक कि नर्सरी क्लास का बच्चा भी अब उस्ताद के हाथ में डंडा देखना पसंद नहीं करता, बल्कि बच्चे को मारना अब गैर कानूनी अमल है और इस पर उस्ताद की बाज़ पुरस हो सकती है। और खुद वालिदैन नहीं चाहते कि उस्ताद के हाथों उनके बच्चों की पिटाई हो। और हैरत की बात यह है कि बच्चे डंडे के खौफ के बगैर भी अच्छी तरह तालीम हासिल कर रहे हैं। इम्तिहानात में नताइज का फीसद बुलंद हुआ है और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में हमारे बच्चे कारहाय नुमाया अंजाम दे रहे हैं। स्कूलों की सतह पर तो निज़ाम तब्दील हो गया है, लेकिन इस ज़िम्न में बैनुल अक़वामी सतह पर कोई तब्दीली नज़र नहीं आती। यहाँ एक और मक़ौले पर सख्ती से अमल हो रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस सिलसिले में आप अमेरिका के किरदार पर गौर कर सकते हैं। अमेरिका ने इराक पर हमला किया, इराक की ईंट से ईंट बजा दी। इस हमले में हजारों फौजियों के साथ आम शहरी भी निशाना बने। हजारों मर्द, औरतें, बूढ़ों, बच्चों को मौत के घाट उतारा गया। मुल्क का सियासी शिराजा बिखर गया, मईशत तबाह हो गई और मुल्क आज तक खाना जंगी का शिकार है। आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। अभी तक वहाँ मौत का नंगा नाच जारी है। इराक पर हमले का एक ही बहाना था कि सद्दाम हुसैन की हुकूमत ऐसे हथियार बनाने में मसरूफ है जिससे सारे आलम को खतरा लाहक हो सकता है। यह और बात है कि इस नौइयत के बेहिसाब हथियार इस वक्त खुद अमेरिका के पास मौजूद हैं। तलाश के बाद इराक में ऐसे कोई हथियार बरामद नहीं हुए। इससे कबल खुद सद्दाम हुसैन ने अपनी फौजी ताकत के जोर पर कुवैत पर चढ़ाई कर दी। कुवैत के बादशाह और अवाम को मुल्क बदर कर दिया। यानी इराक ने कुवैत पर लाठी चलाई और अमेरिका ने इराक पर। यह सिलसिला यही थमा नहीं है। अमेरिका ने लीबिया हुकूमत का तख्ता उल्टा, शाम में फौज कशी की,
افغانستان میں اپنی فوج اور ہتھیار اتارے۔ امریکہ کے ان اقدامات کے پیچھے کئی جواز ہو سکتے ہیں، لیکن ایک حقیقت یہ ہے کہ امریکہ اس وقت ایک عالمی طاقت ہے اور وہ اپنے مفادات کے تحفظ اور حصول کے لیے اپنی لاٹھی کا بے جا استعمال کر رہا ہے۔ اب آئیے روس کی طرف۔ وہ ریاستیں جو روس کے تسلط سے آزاد ہونا چاہتی تھیں، روس نے انہیں اپنے آہنی بوٹوں کے نیچے دبائے رکھا تھا۔ روسی فوج اور علیحدگی پسند ملیشیا کے درمیان برسوں خون ریز تصادم جاری رہا اور بالآخر وہ ریاستیں روس کے جابرانہ تسلط سے آزاد ہو گئیں۔ اسرائیل اور فلسطین کی خونریز داستان ہمارے سامنے ہے۔ اسرائیل امریکہ، برطانیہ اور یورپی ممالک کی حمایت اور امداد سے فلسطین کی زمینوں پر قابض ہو گیا، اور اسرائیل اپنی فوجی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہر روز فلسطینیوں پر میزائل اور راکٹ برساتا رہتا ہے اور فلسطینی نوجوانوں، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو موت کے گھاٹ اتارتا رہتا ہے۔ یہاں ایک طرف ہتھیاروں سے لیس اسرائیل ہے اور دوسری طرف بے سر و سامان فلسطینی۔ اب آئیے چین پر نظر ڈالتے ہیں۔ چینی حکومت نے لاکھوں غیور مسلمانوں کو ان کے انسانی اور مذہبی حقوق سے محروم کر رکھا ہے اور ہزاروں نوجوان ٹارچر سیلز میں قید و بند کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ چین اور ہندوستان کے سرحدی علاقوں پر وقتاً فوقتاً چین کی فوج کشی جاری رہتی ہے۔ ادھر ہندوستان میں کشمیر میں گزشتہ 70 برسوں سے علیحدگی پسند تحریکیں سر اٹھا رہی ہیں۔ ان تحریکوں کو کچلنے کے لیے ہندوستان نے کشمیر میں لاکھوں کی فوج اتار رکھی ہے۔ ہندوستانی فوج اور انتہا پسندوں کے درمیان تصادم روز کا معمول ہے۔ 3 انتہا پسند مرتے ہیں تو ایک فوجی کی جان جاتی ہے۔ اب تک ہزاروں کشمیری نوجوانوں کا ہندوستانی فوجیوں کے ہاتھوں قتل عام ہو چکا ہے، اور اسی طرح شدت پسندوں نے بے شمار ہندوستانی فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، اور یہ خون آشام سلسلہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ سرحد کے اس پار پاکستان کے کچھ سرحدی علاقے اپنی الگ تہذیبی اور لسانی اختلاف کی بنیاد پر پاکستان سے علیحدگی چاہتے ہیں، جنہیں پاکستان نے اپنی قوت کے زور پر دبائے رکھا ہے۔ الغرض کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں قوت کا بے جا استعمال جاری ہے اور انسانی مسائل کو حل کرنے کے لیے طاقت کو ایک حربے کے طور پر آزمایا جا رہا ہے۔ لیکن قابل فکر بات یہ ہے کہ مسائل من و عن موجود ہیں، بلکہ ان کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مسائل پر بحث کرنے اور ان کا قابل قبول حل تلاش کرنے کے لیے تنظیم اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آیا، لیکن یہاں بھی انہی کی آواز سنی جاتی ہے جن کے ہاتھ میں ڈنڈا یا لاٹھی ہے۔ میرا خیال ہے کہ جس طرح اسکولوں میں بچوں پر ڈنڈوں کا استعمال ممنوع قرار دیا گیا ہے، اسی طرح انسانیت کے خلاف طاقت اور فوج کشی کو غیر قانونی قرار دیا جائے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ بزور بازو دنیا کے مسائل حل نہیں ہوتے، بلکہ ان میں اضافہ ہوتا ہے اور قوموں کے مزاجوں میں شدت پسندی سرایت کر جاتی ہے، جس کے نتیجے میں ملکوں کے درمیان تصادم اور جنگ کی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ حاصل ملکوں کی بربادی، انسانی جانوں کا ضیاع، معیشت کی تباہی، امن و امان کا خاتمہ۔ جس طرح تعلیمی نظام سے ڈنڈے کو ہٹا دیا گیا ہے اور ڈنڈے کی جگہ نرم روی، شفقت اور خلوص نے لے لی ہے، اسی طرح انسانی مسائل کے حل کے لیے بھی انہی انسانی جذبات و اقدار کو بروئے کار لایا جائے۔ اب ہمارا عہد خوف کی نفسیات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم۔ تجزیاتی مضمون پیشکش KN واصف۔ مضمون کا عنوان ہے نیکی کر واٹس ایپ پر ڈال۔ یہ فقرہ جسے میں نے مضمون کی سرخی بنایا ہے، یہ معروف مزاح نگار اور میرے کرم فرما مجتبیٰ حسین صاحب کے ایک فقرے سے متاثر ہے۔ انہوں نے برسوں قبل اپنے قیام دلی کے دوران جمنا ندی میں جمع ہو رہی گندگی پر لکھتے ہوئے کہا تھا کہ نیکی کر دریا میں ڈال والی کہاوت وقت کے ساتھ بدل گئی ہے۔ گندگی کر دریا میں ڈال۔ محترم مجتبیٰ حسین صاحب کا ذکر آیا ہے تو سامعین کو بتا دوں کہ پچھلے چند ماہ سے وہ سخت علیل ہیں اور مختصر عرصے سے تو وہ صاحب فراش ہو گئے ہیں۔ سنا ہے اب وہ کسی سے فون پر بھی گفتگو نہیں کر سکتے۔ رب کریم ان کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے۔ بات ہو رہی تھی نیکی کر واٹس ایپ پر ڈال کی۔ ناظرین، سماج میں تہی دست اور بالا دست لوگ تو ہمیشہ سے رہے ہیں۔ رب رحیم نے جن کو نوازا ہے وہ سماج کے محروم طبقے کی مدد کرتے ہیں۔ ضرورت مندوں کی مدد کرنے کے بارے میں ہدایت ہے کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو،
اور اگلے وقتوں میں مدد کرنے والوں کا یہی عمل ہوا کرتا تھا، لیکن بعد میں یہ ہونے لگا کہ اہل ثروت اپنی زکوٰۃ و صدقات کی تقسیم کی تصویریں اخباروں میں شائع کروانے لگے، اور جب سے یہ واٹس ایپ لوگوں کے ہاتھ لگا ہے تب سے تو جیسے کرامن کاتبین پر سے لوگوں کا اعتبار ہی اڑ گیا ہے۔ لوگ اپنے اعمال کا حساب اپنے موبائل کیمرے میں ریکارڈ کر رہے ہیں، مگر صرف نیک عمل کا۔ اگر آپ واٹس ایپ پر جائیں تو لوگوں کی سخاوت کے سینکڑوں منظر ہر روز دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے ایسے ویڈیو بھی دیکھے ہیں جس میں لوگ فٹ پاتھ پر بیٹھے فقیر کو خیرات دیتے ہوئے سیلفی بنا رہے ہیں۔ خیر، یہ تو کچھ بزلا سنج حضرات کا مزاح پیدا کرنے کی خاطر بنائے گئے ویڈیو ہوں گے، مگر یہ ہمارے سماج کی آئینہ داری بھی کرتے ہیں۔ جب سے یہ کرونا وائرس کی وبا پھیلی تب سے جہاں ضرورت مندوں کی تعداد بڑھی، وہیں سخی حضرات میں بھی اضافہ نظر آ رہا ہے۔ ہر شخص کسی نہ کسی کی مدد کرنے کی طرف مائل ہے، جو ایک خوش آئند بات ہے۔ سماجی تنظیمیں، سیاسی پارٹیاں، اہل ثروت حضرات، کارپوریٹ ہاؤسز وغیرہ وغیرہ اس کار خیر میں شامل ہیں۔ معاف کیجیے، ہم یہاں حکومت کا نام لینا ہی بھول گئے، جس نے کچھ غریبوں کو 5 کلو چاول اور 1 کلو چنا دیا۔ چنا ایک طاقت بخش غذا ہے، اس لیے حکومت نے اسے غریبوں میں تقسیم کیا تاکہ ان کے پیروں میں طاقت آئے اور وہ سینکڑوں کلومیٹر کی مسافت طے کر کے پیدل اپنے گھر پہنچ سکیں۔ ملک کے تمام بڑے شہروں میں NGOs کی جانب تیار غذا یا اناج کی بوریاں تقسیم کی جا رہی ہیں تاکہ یومیہ بنیاد پر کما کر کھانے والے جن کے روزگار ختم ہو گئے ہیں ان کے لیے کم از کم کھانے کا تو انتظام ہو جائے۔ ہم ان تمام درد مند حضرات کے جذبے انسانی کو سلام کرتے ہیں اور ان سے یہ بھی گزارش کرتے ہیں کہ اپنے اس نیک عمل کی تصویریں یا ویڈیوز سوشل میڈیا پر جاری نہ کریں، اس سے حالات کے مارے لوگوں کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ اہل خیر حضرات تصویریں یا ویڈیو بنائیں اور اپنی تنظیم کے ریکارڈ میں محفوظ کر لیں، انہیں سوشل میڈیا پر ہرگز نہ دکھائیں۔ کچھ حضرات کا یہ استدلال ہے کہ ان تصویروں کی تشہیر سے دوسروں کو تحریک ملتی ہے، اس لیے انہیں میڈیا پر دکھایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد دکھاوا یا شو بازی نہیں ہے، تو ہمارا ان کے لیے برادرانہ مشورہ ہے کہ وہ تصویریں جاری کیے بغیر صرف اخبار یا سوشل میڈیا پر خبر جاری کریں کہ فلاں محلے میں فلاں کی جانب سے اتنے 100 یا اتنے 1000 مستحقین میں امداد تقسیم کی گئی ہے۔ اس سے سماج میں مستحقین کی مدد کا جذبے کو ابھارنے کا مقصد بھی پورا ہوگا اور حالات کے ستائے لوگوں کی عزت نفس بھی محفوظ رہے گی۔ ہمارے اعمال کا حساب رکھنے کے لیے مالک روز و جزا کا نظام ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں اس سلسلے میں فکر کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم